الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ان خصائص کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کو، جیسے کہ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سیادت اور قیادت عطا فرمائی ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ تائید فرمائی ہے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو فضل اور شرف حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت تمام انبیاء پر دی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیات ذکر فرمائی ہے، آیت الکرسی، جو کہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، اس کا مفہوم مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ روایت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کا گھر اور اس کے ارد گرد گھر جو ہے نا امن میں رہیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت اور اس کے درمیان صرف موت آڑ بنتی ہے۔ تو آیت الکرسی سب سے افضل ترین آیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جب مناظرہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو کہ زندہ کرتا ہے، و یمیت، جو کہ مارتا ہے۔ تو اسی طرح نمرود نے کیا کہ جس شخص کو آزاد کرنا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس شخص کو قتل کرنا تھا اس شخص کو بری کر دیا۔ تو نمرود نے کہہ دیا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اس کو مغرب سے لے کے آؤ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل ناکام اور لاجواب ہو گئے۔ تو اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ احقاق الحق اور ابطال باطل کے لیے مناظرہ کرنا بالکل جائز ہے، اور بھی بہت سارے نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ مناظرہ جائز ہے احقاق الحق اور ابطال باطل کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جیسے کہ آگے آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کے ساتھ کیا ہے۔ تو احقاق الحق کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے، صحیح نیت سے کر رہا ہے، تو بالکل مناظرہ جو ہے جائز ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی پر جو ہے گزر ہوا، اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا۔ تو تباہ شدہ بستی پر جب ان کا گزر ہوا تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے، یعنی ان کی کیفیت پوچھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک جو ہے نا موت دے دی، اور 100 سال کے بعد وہ زندہ ہوئے، ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس گدھے کو جو ہے نا زندہ کر دیا۔ تو ان کا مشاہدہ یعنی احیاء موتا کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کرایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا یہ دعا کی تھی، یعنی یہ جو ہے نا سوال کیا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا مردوں کو زندہ کرتے، احیاء موتا، ان کی کیفیت کے حوالے سے یقین تو ان کو تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گے، لیکن کیفیت کا پوچھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے، ان کو ذبح کیا جائے۔ جب ان کو ذبح کیا گیا اور ان کو علیحدہ پہاڑوں پر رکھے، ان کو پھر پکارو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بھی مشاہدہ کرا دیا احیاء موتا کا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی خرچ کرنے کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، یعنی اللہ تعالیٰ دگنا انسان کو پھر اجر دیتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کی حلت اور حرمت ربا، یعنی تجارت کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ ربا پر وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ربا کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آخر میں اس سورۃ البقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ مختلف دعائیں انسان کو سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ مختصر خلاصہ ہوا سورۃ البقرہ کا۔ پھر جو سورت ہے سورہ آل عمران، آل کہتے ہیں اولاد کو، عمران یہ ایک شخص کا نام ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔
شروع میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کا وفد 60 عیسائی آئے تھے نجران سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا مکالمہ ہوا تھا۔ انہوں نے بولا ہمارے ہاں شاعری بہت زیادہ عام ہے، عمدہ ہے، اور ہمارے ہاں عام ہے اور عمدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، ان سے شاعری میں جیت گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پھر انہوں نے بولا ہمارے ہاں کتابت بہت زیادہ عام ہے اور عمدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، وہ جیت گئے۔ پھر جب دلائل کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے مناظرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائل دیا اور لاجواب کر دیا۔ اس آیت کے پس منظر میں یہ بات ہو گئی هو الذی انزل علیک الکتاب من آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ قرآن مجید میں بعض آیات ایسے ہیں جو کہ محکم اور واضح آیات ہیں جن کے مراد اور معنی معلوم ہے، بعض ایسے آیات جو متشابہات ہے اس کے مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں، جیسے کہ ایک آیت ہے کلمۃ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمۃ اللہ کا لفظ استعمال ہوا، عیسائی اس سے کچھ اور مراد لیتے ہیں اور مسلمان کچھ اور مراد لیتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے، جب متشابہات میں سے ہے تو ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور عیسائی اس سے کچھ اور غلط مطلب لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس طرح مطلب لیتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یہود و نصارہ کے جرائم کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبیوں کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں اور ناحق، اور اسی طرح یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، تحریفات کرتے ہیں، اور ان پر جو ہے عذاب کا جو ہے تذکرہ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ مؤمنین کو چاہیے کہ وہ کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھے، یعنی موالات یعنی محبت ان کے ساتھ نہ رکھے۔ اگر جائز امور ہے، جائز تجارت وغیرہ ہے تو علماء سے پوچھ کر وہ کرنی چاہیے کہ کون کون سے امور جائز ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہاں سے 3 واقعات کا تذکرہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور بیت المقدس کے لیے خدمت کے لیے ان کو وقف کروں گا۔ تو جب ان کی بیٹی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ بات کی کہ قالت ربی انی وضعتها انثى، کہ میں نے تو بیٹی جنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیٹا جو آپ چاہ رہی تھی وہ اس عورت کی طرح اور اس لڑکی کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لڑکی بہت فضیلت والی ہے۔ اور پھر اس کو انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور بیت المقدس میں ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی تربیت فرما دی، ان کی پرورش فرما دی، تو ان کو وہ محراب میں ایک کمرے میں رکھتے تھے۔ ایک دن جب زکریا علیہ السلام آئے اور ان کو دیکھا ان کے پاس بے موسم پھل تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے بولا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان کی کرامت کو دیکھا اور جب کرامت کو دیکھ لیا، انہوں نے بھی اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ جیسے آپ نے اس کو بے موسم پھل دیے ایسے مجھے بھی اس بڑھاپے میں مجھے بھی اولاد دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریۃ طیبہ جو ہے نا ایک اولاد سے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا۔ تو ایک بات اس میں یہ کہ نظر ماننا کیسا ہے، تو نظر جائز امور میں بالکل جائز ہے، آپ نظر مان سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں ہے کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے دعا مانگنا یہ اسلام ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ شرک ہے اور یہ اسلام نہیں ہے۔ اس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی بیٹے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا پیدا ہوگا، تو اپنے رب سے یہ بات کی انہوں نے کہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی انسان نے چھویا ہی نہیں ہے، کسی بشر نے، یعنی میں نے تو نکاح ابھی تک کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہود جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑیے، آپ ان کی جو ہے نا ٹینشن نہ لیے آپ، کیونکہ ہم جو ہے نا ہم بھی اپنی تدبیر کرتے، ان کو بھی اپنی تدبیر کرنے دے۔ اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ نعوذ باللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کے لے کے گئے اور ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہے، اور قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر آگے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم،
مباہلہ کا جو ہے تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نجران کا جو وفد آیا تھا، جب ان کے ساتھ مختلف باتیں ہوگی، مکالمہ ہو گئے، مناظرہ ہو گئے ان کے ساتھ، وہ لوگ جب دلائل سے جو ہے نا ان کو لاجواب کر دیا، وہ نہیں مانے وہ لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا حکم ان کو جو ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ مباہلہ کرو، تو وہ لوگ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور مباہلے کا مطلب یہ کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم بھی لے کے آتے ہیں، اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹے ہیں تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جزیہ دینے پر، ٹیکس دینے پر پھر وہ راضی ہو گئے اور وہاں رہنے لگے۔ اسی طرح پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار عالم ارواح میں سابقین انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لیا ہے، تمام انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر دیا ہے۔ آخر میں اس کا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو جو نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا اور عہد لیا تھا عالم ارواح میں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔